بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ کچھ باتیں پاکستان میں کاروں کی صنعت کے بارے میں کرتے ہیں کہ کارسازی میں درپیش مسائل کون کون سے ہیں، کاروں کی قیمتیں کیوں اتنی بلند ہو رہی ہیں، اور یہ کہ پاکستانی آخر کار گاڑیاں کیوں نہیں خرید رہے۔ پاکستان میں گزشتہ ایک سال میں کاروں کی قیمتوں میں کافی تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے عوام میں گاڑیاں خریدنے کے رجحان میں واضح کمی نظر آ رہی ہے۔ ملک میں کاریں بنانے والے بڑے صنعتی پلانٹس اپنی پیداوار میں تیزی سے کمی لاتے ہوئے پیداوار کے دنوں میں کمی کر رہے ہیں، یعنی آئندہ چند ماہ میں بھی یہ رجحان ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آتا۔ نومبر 2019 میں پاکستان میں کاروں کی پیداوار جنوری 2019 کے مقابلے میں تقریباً 1/3 رہ گئی ہے۔ مارچ 2016 میں حکومت پاکستان کی جانب سے متعارف کروائی گئی آٹو موبائل پالیسی کے بعد سے گزشتہ ماہ ملک میں گاڑیوں کی پیداوار کی کم ترین سطح ریکارڈ کی گئی، بلکہ نومبر 2019 کی سطح سے کم پیداوار آخری بار تقریباً 7 سال قبل دسمبر 2012 میں ہوئی تھی۔ پاکستان میں گاڑیوں کی قیمتیں تو ماضی میں بھی بڑھتی رہی ہیں، مگر اس مرتبہ اس قدر تیزی سے کیوں بڑھی ہیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت اس سال کے آغاز سے اب تک پاکستانی روپے کی قدر میں تیزی سے کمی دیکھی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے کاروں کی تیاری کے لیے درکار درآمدات کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے کاروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ بجٹ میں حکومت نے گاڑیوں پر اضافی ٹیکس بھی لگایا۔ ضمنی مالی بجٹ کے دوسرے ترمیمی ایکٹ 2019 کے ذریعے 1700 سی سی اور اس سے اوپر والی گاڑیوں پر 10% سے زیادہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی یعنی FED متعارف کروائی گئی تھی۔ بعد میں FED کے دائرہ کار کو بڑھایا گیا اور 1000 سی سی تک کی کاروں پر 2.5%، 1001 سی سی سے 2000 سی سی تک کی کاروں پر 5% اور 2001 سی سی اور اس سے اوپر والی کاروں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو بڑھا کر 7.5% کر دیا گیا۔ پاکستان میں گاڑیوں کی خرید و فروخت کی ویب سائٹ پاک ویلز کے چیئرمین سنیل منج کے مطابق اب سے کچھ عرصہ پہلے تک گاڑیوں کی اضافی طلب تھی اور کاریں آن پر بکتی تھیں۔ آن پاکستان میں عام طور پر اس اضافی قیمت کو کہا جاتا ہے جو کہ صارف گاڑی خریدتے وقت بکنگ کی مدت انتظار کرنے کے بجائے بطور منافع دے کر فوری گاڑی حاصل کر لیتا ہے۔ اس وقت کسی عقل مند نے حکومت کو مشورہ دیا کہ آپ اس آن کو انٹرنلائز کر لیں۔ بالکل وہی بریکٹ بنایا گیا، جس گاڑی پر جتنا آن تھا اتنی ہی FED یعنی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی گئی۔ اگر کرنسی نہ گرتی تو صارف تو پہلے بھی 25 لاکھ والی گاڑی 28 لاکھ میں لے رہا تھا۔ اس کو فرق نہیں پڑتا کہ یہ رقم سرمایہ کار کی جیب میں جائے یا حکومت کی۔ بدقسمتی سے ہوا یہ کہ کرنسی گر گئی اور وہ گاڑی 40 لاکھ تک پہنچ گئی۔ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جیسے جیسے گاڑیاں عام شہریوں کی دسترس سے نکلتی گئیں، وہیں کار بنانے والی کمپنیوں نے اپنی پیداوار بھی کم کر دی۔ ایک اندازے کے مطابق ملک میں بننے والی کاروں کا تقریباً 70% حصہ مقامی طور پر تیار کیا جاتا ہے، مگر ان کی تیاری کے لیے بھی کچھ خام مال درآمد کیا جاتا ہے، جس کی قیمت پر ڈالر کی قدر کا اثر پڑتا ہے۔ اس کے برعکس
اگر ملک میں موٹر سائیکلوں یا 3 پہیوں والی سواریوں کی پیداوار اور فروخت کو دیکھا جائے تو حالات اتنے برے نہیں ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ 2 یا 3 پہیوں والی سواریوں کا تقریباً 92% حصہ ملک میں ہی تیار کیا جاتا ہے۔ پاک ویلز کے چیئرمین سنیل منج کہتے ہیں کہ دوسری جانب آٹو مینوفیکچرر بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ملک میں اس صنعت کے لیے ریگولیٹر کا کردار غائب ہے۔ حکومت اور صارف کے مقاصد یکجا نہیں ہیں۔ جب کار بنانے والی کمپنیاں زیادہ قیمت پر گاڑی بیچیں گی تو حکومت کو ٹیکس کے زیادہ پیسے ملیں گے، کیونکہ جی ایس ٹی یعنی جنرل سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی یعنی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کار کی قیمت کے تناسب سے ہے۔ تو اگر حکومت آنکھیں یوں بند کر لے کہ آپ نے 20 لاکھ کی چیز 30 یا 40 لاکھ کر دی ہے تو یہ حکومت کی غلطی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی چھوٹی سی سوچ ہے کہ جتنی زیادہ قیمت ہوگی اتنا زیادہ ٹیکس ملے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ 10 کی جگہ 100 یونٹ بکتے ہیں تو ٹیکس کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کیلے کی ریہڑی پر چھاپا مار سکتے ہیں تو حکومت کاروں کی قیمت کی چھان بین کیوں نہیں کر سکتی؟ کتنا حصہ درآمد ہوتا ہے اور ڈالر سے متاثر ہوتا ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ ان کی قیمتوں میں شفافیت لائے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں چپس خریدتا ہوں تو حکومتی پالیسی ہے کہ اس کے اجزاء لکھے جائیں، تو گاڑی والے کے لیے کیوں ضروری نہیں ہے کہ بتائے کتنا مقامی حصہ ہے اور کتنا درآمد شدہ؟ علاوہ حکومت کو چاہیے کہ اس بات کا تعین بھی کرے کہ آپ کتنی بار قیمت بڑھا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کار مینوفیکچرر کا جب دل کرے قیمت بڑھا لے، بلکہ تیل کی طرح قیمت کی طرح کی ہر پہلی کو متعین ہونی چاہیے۔ آپ ہر سہ-ماہی پر نئی قیمت کا تعین کر سکتے ہیں، مگر اس عرصہ کے لیے پھر آپ قیمت کو لاک کر دیں گے۔ مگر چاہے گاڑی کا 70% پاکستان میں ہی بنتا ہے، درآمد شدہ 30% کی قیمت بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف آٹومیٹو پارٹس اینڈ ایسیسریز مینوفیکچررز یعنی پی اے ایم کے انصار ہارون کہتے ہیں کہ ہم کاروں کے حصوں کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے گاڑی کی جلد یعنی باڈی اور کاسمیٹکس، اور دوسرے ہیں ٹرانسمیشن، انجن اور سسپینشن کے حصے۔ جو پہلی کیٹیگری ہے ان میں مڈ گارڈ، ڈیش بورڈ وغیرہ وغیرہ خوبصورتی کے جو پارٹس ہیں وہ پاکستان میں بنتے ہیں۔ ان میں کوئی زیادہ ٹیکنالوجی درکار نہیں ہوتی اور ان کو بنانا قدرے آسان ہے، مگر ٹرانسمیشن، انجن اور سسپینشن آپ کو درآمد کرنا پڑتا ہے۔ گاڑی کی اصل ویلیو تو ان 3 چیزوں میں ہے۔ انصار ہارون کے خیال میں گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے کا حل یہی ہے کہ آٹو مینوفیکچررز مقامی طور پر اشیاء تیار کریں، اور اس کے لیے حکومت کو بہتر پالیسی سازی کرنا ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر 2016 میں آنے والی آٹو پالیسی میں یہ تو ہے کہ 2021 کے بعد کمپنیوں نے مقامی طور پر مال تیار کرنا ہے، مگر اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ کب تک یہ کام کرنا ہے۔ تاہم اس بارے میں حکومت کی متعلقہ وزارتوں سے جب بات کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا تو وزارت تجارت اور وزارت صنعت و پیداوار کے حکام نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ ان سے متعلقہ نہیں ہے۔